دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا امتحان۔ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کیا آج ابوبکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں؟ نظر اللہ نیاز حسین، نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے، پر او میرے اللہ، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے۔ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کا والد زندہ ہے، ابو قحافہ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک، بعد میں لایا ہے۔ لاٹھی کے سہارے گھر آیا، پتہ تو چل گیا نا کہ رات چلا گیا نبی کے ساتھ میرا بیٹا، اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا، کیوں اسما جی دادا جان، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی ٹیڈی، کوئی پیسہ، کوئی کپڑا، کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں، لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے، وہ اتنا قربان ہے، وہ اتنا پروانہ ہے، اور اس قدر جانثار ہے، کوئی شے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی، کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا، ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا، اس میں پیسے رکھتے تھے، تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپ پر ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے اپنے دادا سے کہا، نہیں دادا جان، اب کے تو ابا جی نے حد کر دی، بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا، وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دادا ذرا آؤ تو صحیح۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا کا یوں ہاتھ پکڑ کے، دکھتا تو تھا نہیں، اس کپڑے کے اوپر پھیر دیا کہ دیکھو یہ آلہ ہے نا، یہ تاک ڈالا کہ سب بھرا پڑا ہے۔ یہ کہنے لگا اچھا بہت اچھا کیا، تمہارا گزارا ہو جائے گا، مجھے بڑا فکر تھا، مجھے بہت پریشانی تھی، اب میں بے فکرہ ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارا ابا کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ گیا۔ سیدہ اسماء کہتی ہے حالانکہ جس وقت میں نے یہ کارروائی کر کے دکھائی ہم 2 دن کے بھوکے تھے۔ ہزاروں روپیہ جتنا بھی مال تھا گھر میں، جب نبی کے ساتھ گئے سارا پلے باندھ کے لے گئے، نہ جانے کہاں کام آئے گا۔ یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حال یہ ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، شام کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے۔ عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غربت نہیں تھی، سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی، نہیں دیکھا آل کو، نہیں دیکھا مال کو، نہیں دیکھا اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے، اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی
کہ अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है। हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगे हो जभी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम कहता कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं, अंदर गुंजाइश खत्म हो गई, सारा दिल। फरमा कल्ला इन्नहुम और रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून। हरगिज़ ऐसा नहीं जो लोगों का ख्याल है, दीन इनके ख्यालात पे नहीं चल सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार है, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बेटी ये कपड़ा कैसा है? अर्ज की अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए, फरमाया ऐशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। ऐशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। ऐशा किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा, मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो आमाल देखे जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसरार कर दिया, अब्बा इजाजत दे दो, अब तो मैंने मंगा लिया है, अब तो मैंने मंगा लिया है, दुनिया क्या कहेगी? वक्त का हुक्मरान, वक्त का बादशाह, नबी का जानशीन को कफन भी नहीं मिला। तो दूसरा रुख इख्तियार किया है सिद्दीक अकबर सबके रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया आयशा ओ मेरी बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त तेरी गोद में आया, तेरे सामने आया, तूने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त देखा। हज़रत आयशा रोने लगी, हाँ मैंने देखा, सब कुछ मुझे मालूम है, पर आयशा शहंशाह कायनात का कफन बता। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दो जहान के बादशाह का, यतीमों के वारिस का, बेवाओं के सहारे का, दो जहान के सरदार, दो जहान की रहमत हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन बता। हजरत आयशा रोने लगी, अर्ज की अब्बा जान जिन कपड़ों में सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए उन कपड़ों में 12 पेवंद थे, 12 टाकियां थी। फरमाया आयशा फिर तेरा क्या ख्याल है, मेरा महबूब टाकियों में गया हो, मैं नए पहन के जाऊं? जिन कपड़ों में मेरी वफात हो यही मेरे कफन में इस्तेमाल करना, यही कपड़े मुझे कफन में दे देना जो मेरे जिस्म पे हैं, इसलिए कि जब मैं अपने आका से मिलूंगा तो शर्मिंदगी ना हो। और आज जहन ये है कि मैयत के कपड़े को हाथ भी ना लगाना,
پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لے۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں، وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی، اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق تک چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری زمین دسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے، اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی، ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا۔ مدینے پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے،
اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روز اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روزے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بے ادبی کریں گے، قبر کھود دیں گے، ان کی میت نکال لیں گے۔ فرماتے میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا او میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں، او میرے مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے، میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بغیر ٹوکریوں کے بغیر سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں، یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا، انکار کروں تو سنت کے خلاف، انہوں نے کہا چل بھائی، لے گیا۔ اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹلی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔ وہ پھر مسجد نبوی میں آیا۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا۔ قوم تھی ایک بڑی سمجھدار، اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ خداوند عالم نے ان کو آزمایا،
کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے. ان کو اعلان کر دیا, خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو, باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے. خدا نے حکم دے دیا. اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے. بھی بڑی پریشانی ہوئی, اب کیا کیا جائے. اور دنوں میں تو ملتی نہیں, بڑی کم ملتی ہے, اور ہفتے کے دن یوں سامنے پھرے. بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا, جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے, ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے, بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے. تو کہنے لگو میاں پکڑنا ہی منع ہے نا, کہ ہاں. کھانا منع ہے نا, کہ ہاں. دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ, اس میں پانی بھرو, اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ, اتوار کو قابو آ جائیں گی. پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم, 9واں سپارہ ہے, ترجمہ ذکر کر رہا ہوں, گپ نہیں ہے. گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے ہیں, میں بھی گپ سناؤں. فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ. مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا, مکر کر لیا, کھیل کھیلا دین کے بارے میں. اچھا جی پکڑیں گے نہیں, کھائیں گے نہیں, اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا منع ہے. آگے پارٹی بن کے, ہاں جی بولی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. اکٹھا کرنا دھکیلنا مچھلیوں کو منع, دکھاؤ کہاں ہے. ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا, مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے, کھانا حرام ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے, پکڑنا بھی حرام ہے, کھانا بھی حرام ہے, دھکیل کر گڑے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے. اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے. زمان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی صحابی ہے, دور دراز کا باشندہ ہے, اجنبی صحابی ہے, دیہات کے رہنے والا. سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا, ہے بابا تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے. قریب ہوا, عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں. اس کے بعد کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن کریم اترا آپ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں. ہر بات میں اس نے یہی بات کہی کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیا آپ نے 5 نمازوں کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر قسم کھا کر کے کھلا کر کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے, امت کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. حج کے بارے میں پوچھتا ہے, زکات کے بارے میں پوچھتا ہے, رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے. اور توجہ کرنا, یہ ارکان دین پوچھ کر واپس ہونے لگا اور کہنے لگا واللہ قسم اللہ کی لا ازید ولا انقص منہ, میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا.
نہ گھٹاؤں گا، ارکان دین پہ عمل کروں گا، اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ 10 قدم پڑے کو گیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو میں تمہیں دکھاؤں وہ زمان بن سلمہ تمہارے سامنے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، بلکہ جو مجھے دین کاری کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا۔ صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا۔ ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے دین بن جاتا ہے، اب بنا لیا نا انہوں نے، کہنے لگے جی پکڑنا حرام ہے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا کھانا حرام ہے، دکیل کر اکٹھا کرنا گڑے میں داخل کر لینا حرام کوئی نہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ انجان لوگ بیچارے ان پڑھ رسومات میں پھنسا رکھے، کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا، پانی اس میں ڈالا، مچھلیوں کو اکٹھا کیا، اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی۔ امادائی اور لوگوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم نے بھی مکر کیا، تجویز بنائی، میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا۔ اور قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ پہلا سپارہ ہے، آواز آتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو 100 آدمی تھے، بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے۔ شکلیں بدل گئی پروردگار عالم، 100 آدمی تھے، اٹھے بندر بھولو بن گئے۔ کیوں میرے دین میں مداخلت کی؟ کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی؟ بڑے بڑے بدلے لو، کوئی قوم شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ یہ کیا معلوم ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے دعا مانگی، الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا۔ خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے، انسان بنا پھرتا ہے، حسین بنا پھرتا ہے، خوبصورت بنے پھرتے ہو، یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا، ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے۔ پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا، کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں۔ کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر، عورتوں پہ وقت آیا، مردوں پہ وقت آیا، مگر نہیں بدلے۔
کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری جرت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا. ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہے. اتنی جرت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان، عظمتوں والا انسان، جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درہ مارا، مجھے بدلہ دلواؤ، فلانے آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ. کیونکہ کام میں مشغول تھے، فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا. وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا. فاروق کے دل کو دھچکا لگا. یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی. اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے عمر فاروق و خطاب کے بیٹے، تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے. اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا. اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے، قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے فرق اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیچھ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے، درہ مار لے بدلہ لینے، قیامت میں بدلہ نہ مانگنا. کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، وہ تو اتنا ڈرتا ہے. اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برستے ہو، ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. اور یہ کیا بات ہے؟ جنت ہماری، ہمارے باپ دادا کی. ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے، جان کو بن رہی ہے. قرآن نے اعتراف کیا، گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا، پھر بھی خدا کو پکارا، پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرتابی نہ کی. اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہماری، میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، آخر جوتوں کے لیے بھی کہتی ہیں، کپڑے کے لیے بھی کہتی ہیں، موقع بموقع زیورات کے لیے بھی کہتے ہیں، اور ہزاروں باتیں ہیں اور ہم ان کو پورا کرتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں. کالی کملی والے کی گھر والی ہے. فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا. ہماری ماؤں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو. گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے. ان کی گود میں کالی کملی والے کا سر ہے.
اور خوراک کا یہ عالم ہے. پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں، یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا ہے. 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ. نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو. کیا ہو گیا اگر انہوں نے سارے انہیں اکٹھے ہو کر، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا. اللہ اکبر. ہماری ماں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے. کئی مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو. کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو. اندازہ لگائیں آپ. بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا. زور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں. اتنی سی بات عرض کی ہے، کالے کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے. ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے. تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے. آواز آئی، ایسا اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا. تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا. دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا. پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی. تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی. ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو. ایک چیز ملے گی، یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے، تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی ہے. یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو. اور یہ بھی گپ نہیں ہے. فرمایا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہے، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے. ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں. مسلمان ہے
جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا۔ پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ جو دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ۔ تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے۔ دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں، دو جہان قربان ہو جائے ایسا صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو۔ ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے ڈانٹ پھیلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا۔ ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں، اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے، چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے، کھجور کی پنکھے کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی، ٹپکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے، آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے۔ بس یہی تھا سردی کا گرمی کا۔ آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے، سامان و جہیز نے، مصیبت بنا ہوا ہے، سامان اتنا پیدا، گھر میں برتن اتنے آ گئے، اللہ اکبر، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، چمچیوں کی کمی نہیں، پلیٹوں کی کمی نہیں، اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی، بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ پڑھو، پیٹ بھر جائے گا۔ آکاش، ہم ان برتنوں کے بجائے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، ان کی لوگ برائی کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں سے بچنا، تبلیغ والوں سے بچنا، ان میں بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ صاف یوں نہیں کہتے ان لوگوں سے بچنا جو ہمارا 40واں بند کرے، جو ہمارا 3 بند کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا
اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کسی بغیر کلمے والے کو کسی نے کلمہ یاد کرا دیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا یاد کرنے والا مر گیا، اس کی ساری عمر کی محنت کامیاب نہیں ہو گئی؟ اس کی تمام عمر کی محنت اور کوشش اور جدوجہد کامیاب نہیں ہو گئی؟ تکلیف ہو رہی ہے ہر طرف۔ ان کے ساتھ وقت نہ لگاؤ، ان کے ساتھ نہ جاؤ، یہ امریکہ کی جماعت ہے، امریکہ سے ان کو روپیہ آتا ہے۔ وہ امریکہ بھی اچھا ہے جو روپیہ بھی دے، بسترے بھی سر پہ اٹھواوے، پکاؤ گی خود اور کھاؤ گی خود۔ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال وہ چلے میں گئے پشاور کی طرف، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، گوشت پلے باندھ لیا، پائیا تو بوٹی 10 سیر پانی میں ڈالنے اور سب کو کہے کھاؤ، گوشت ہے کھانا الحمدللہ۔ وہ ایک دمبا چھوٹا سا تھا، 20 دن تک چلایا۔ امریکہ کا روپیہ لینے والے یوں کھانے کھایا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے صاف صاف جواب دے دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بند کر دو، ایک کھجور بھی بند ہو جائے، یہ پانی کا پیالہ بھی بند ہو جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے۔ کتنا انس تھا، کس قدر محبت تھی ازواج مطہرات کے دل میں۔ ازواج مطہرات میں سے ایک مائی کی اماں مکے سے آئی، ملنے کے لیے آئی، 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی کہ اپنی بیٹی کو مل کے آؤں، مدینے میں نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے، مل کے آؤں۔ مدینے جا پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اندر سے کون ہے؟ کہ بیٹی میں تیری اماں ہوں، دروازہ کھول۔ اندازہ لاؤ کئی سال اماں کو ملے ہوئے ہو گیا، دور و دراز سے چل کے آئی ہے، سر کے بل دوڑ کے آتی، دروازہ کھولتی، اماں کو لپٹتی، اماں بیٹی کو لپٹتی، خوشی کے آنسو بہتے۔ اللہ غنی وہی اپنے حجرے میں بیٹھی بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں کہتی ہے امی جان اتنا تو بتاؤ، مکے میں جو میں چھوڑ کر آئی تھی تم کلمہ نہیں پڑھتی تھی، کافرہ تھی، اب یہ بتاؤ کلمہ پڑھ کر آئی ہو یا ابھی بھی میرے محبوب کے دین کی انکاری ہو؟ کتنا پختہ پروگرام ہے، کس قدر عظمت ہے دین کی۔ اماں کہنے لگی یہ بات کی باتیں یا بیٹی میں کتنا سفر کر کے آئی ہوں، بیٹی کی شکل دیکھنے آئی ہوں، میری عقلیہ تجھے یاد کرتی ہے، میرا دل مجھے مجبور کرتا ہے میں اپنی بیٹی کو مل کے آؤں۔ اللہ اکبر۔ مائی کہتی ہے کہ تمہیں دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، میں نے کسی کو بھیج دیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، جب تک یہ پوچھ کر نہ آ جائے کہ کافر ماں کو گھر میں داخل کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اس وقت تک دروازہ بند رہے گا، تمہیں باہر رہنا پڑے گا۔ اندازہ لگاؤ دین کی عظمت کا، اندازہ لگاؤ اطاعت اور غلامی کا، فرما برداری کا، اندازہ لگائے کہ حضور کی گھر والی حضور سے پوچھے بغیر اپنی ماں کو گھر میں داخل کرنے کو تیار نہیں ہے۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی، داخلہ ہو گیا۔ ایک دن ٹھہری ہوگی، 2 دن ٹھہری ہوگی، قیام کیا ہوگا اماں نے۔ اس کے بعد کہنے لگی میں کچھ پریشان حال ہوں۔ اماں کہنے لگی غریب ہوں، میری کچھ امداد کر۔ اماں بیٹی کو کہتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے کہ بیٹی میری کچھ مدد کر۔ اس نے تو یہ نہ کہا کہ میں تیری مدد کیوں کروں، یا چپ کر کے کر دیتی جو پلے تھا۔ اس پر مل کر لگی امی جان تشریف رکھو، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لوں، حضور سے معلومات کر لوں کیا کافر ماں کی امداد کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ کبھی ہم نے بھی پوچھا کسی معاملے میں کہ آؤ قرآن سے پوچھیں، دین سے پوچھیں، معلومات کریں کہ قرآن کریم میں فلم دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، تماشے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، حرام کھانا جائز ہے کہ نہیں، ملاوٹ کی کمائی کھانا کیسا ہے، رشوت بٹور کر اپنی اولاد کے لیے بنگلے کی صورت میں جہنم بنانا کیسا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم امداد کر سکتی ہو، اور آپ نے بھی امداد فرمائی۔ کتنی عظمت تھی حضور کے گھرانے میں۔ ادھر خود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، گھر والی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینے پاک میں بیٹی کو ملنے آئے۔ میں اپنی لختی جگر سے مل کے آؤں، اپنی نوری نگر سے مل کے آؤں، اپنی بیٹی سے مل کے آؤں، نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے۔ ابو سفیان مدینے پاک میں آئے اور حجروں میں سے معلوم کیا کہ میری بیٹی کا حجرہ کون سا ہے۔ چنانچہ دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا، ٹاٹ کا بنا ہوا جس بستر پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ بستر بچھا ہوا تھا۔ ادھر دروازہ کھول کر دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ایک طرف رکھ دیا بستر لپیٹ کر۔ ابو سفیان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے برا منایا، آخر برا منانا ہی تھا۔ کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو۔ جس طرح یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کا ادب نہیں کرتے، تو نبی کا نام لے لے کر کھیر چاٹتا جا، حلوہ رکھتا جا، قبروں کی مٹی چاٹتا جا، تو نبی کی بے ادبی نہیں کرتا، ہم بے ادبی کرتے۔ نام نبی کا کام اپنا نکالتا ہے۔ جی فلانے بازار پہ چلے جاؤ نا، میں گیا سی، میرا کاروبار نہیں چلتا سی، بس اس دن الحمدللہ بس وارے نہیں آ رہی ہیں۔ سلطان باہو سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ والے بزرگ ہیں، پچھلے دنوں میں بازار پہ گیا، بیٹھا ایک مستنڈا، ٹرکوں کے حساب سے مٹی پڑی ہے، ٹرکوں کے حساب سے گھول گھول کر زنانیوں کی قطار بندھی ہوئی ہے، اور وہ سامنے گھول گھول کر مٹی دے رہا ہے، پی رہی ہیں کاروں میں اتر اتر کر۔ لکھے پڑے لوگ افسر لا رہے ہیں، چل تیری بیماری دور ہو جائے گی، تجھے مٹی پلا کے لاؤ۔
اندازہ لگاؤ جس قوم کا یہ عالم ہو کہ وہ خدا کے قرآن کو ٹھکرا کر، خدا کے کلمے کو ٹھکرا کر، نماز کو ٹھکرا کر، روزے سے دغا و فریب کر کے اور مٹی پی کر اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہو، اور بزرگوں کے قبروں کی نہیں بلکہ کہیں سے آئی ہوئی مٹی پی کر جنت میں جایا چاہتے ہو، اگر یوں بات بنتی تو فاروق اعظم اور تمام صحابہ کرام کیوں مصیبت اٹھاتے؟ یاد رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی، وی سی آر دیکھا، پرائی بہو بیٹیوں کے ناچ دیکھی، یا میرے قرآن کا دیدار کیا؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑھا، یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا؟ اس لیے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا؟ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے راستے میں ایک گنج کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بنگیوں نے لا کر، سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے، اور اللہ والا کہتا ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ گنج تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ یہ گنج ہے کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا؟ اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا، رسگلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو دیکھے اسی کے منہ میں پانی آ جائے، سوکیش میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے، او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا۔ میں نے ایک رات گزاری، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔
की बातें निराली। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद आया और वो कैंची बेचने का काम करता था। दिल में आया कि चलो हजरत के यहाँ एक कैंची ले चलूं, घर में काम आएगी, तबर्रुक हो जाएगा, हदिया पेश करूंगा। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने लेने से इनकार फरमा दिया। मुरीद ने बड़ा मुंह बनाया कि जी मैं गरीब हूं इसलिए मेरा हदिया वापस कर दिया, मेरा नजराना वापस कर रहे हो। कोई मोटा नजराना होता तो कबूल फरमाते। फरमाया ये बात नहीं। बाबा फरीद कहता ये बात नहीं, तू घर जाकर सुई ले आ, मैं सुई कबूल करूंगा। क्यों इतनी बड़ी कैंची रद्द कर रहे हो, सुई ले रहे हो? फरमाया सुई का काम जोड़ना है, कैंची का काम काटना है। फरीद जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। अब ये बातें तो लोगों को सुनाते नहीं, तुम सुनते नहीं, बल्कि वो बातें सुनाते हैं कि जी बाबा फरीद खूह में 12 साल तक उल्टा लटका रहा। नमाजें तुम ना पढ़ो, रोजे तुम ना रखो, चोरी तुम करो, जिना तुम करो, बदमाशी तुम करो, उल्टा बाबा फरीद लटके। क्यों? ये कोई करामत है अल्लाह वालों की? और सहाबा किराम ने तो हद कर दी। अल्लाहु अकबर, उनसे बड़ा वली कौन होगा, उनसे बड़ा कुतुब कौन होगा, उनसे बड़ा अब्दाल कौन होगा जो शागिर्द हो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और तू किसी बाबा का मुरीद होगा, किसी अल्लाह वाले का मुरीद होगा, किसी आलिम का मुरीद होगा, किसी पीर का मुरीद होगा। तुम्हें पता है सहाबा काली कमली वाले के मुरीद हैं। और उनकी एक आंख ने जो एक मर्तबा साथ सरकार का दीदार किया, पूरी दुनिया की तमाम नेकियां मिलकर सहाबी की इस नेकी को छीन नहीं सकती, इसके बराबर नहीं हो सकती। बल्कि खुद इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मेरे सहाबा को बुरा ना कहना, मेरे सहाबा पे ताने ना करना, मेरे सहाबा कराम को कुछ ना कहना, इसलिए ये मेरे हैं। सुभान अल्लाह, फरमाया ये मेरे हैं। और फिर कुर्बानियां दी सहाबा कराम। इनके अमल के बारे में इरशाद गरामिया फरमाया, तुम ओहद पहाड़ सोने का सदका करो, खैरात करो। ओहद पहाड़ सोने का सदका दो, खैरात करो। मेरा साबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह के नाम पे खैरात करे। फरमाया तुम्हारा ओहद पहाड़ सोने का सदका किया हुआ मेरे साबी के मुट्ठी जौ की बराबरी नहीं कर सकता। और यूं भी फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम इतना खर्च करो अल्लाह के नाम पर, और मेरा सहाबी एक खजूर खर्च करे उसका मुकाबला नहीं हो सकता। और वली अल्लाह सारे सहाबा की गुलामी से बनते हैं, उन अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलकर सारे अल्लाह वाले बनते हैं। हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, दरिया चनाब में कश्ती आ रही है गल्ले की, कुछ मुरीद भी साथ हैं। किसी ने आकर खबर दी हजरत दरिया में कश्ती भांवर में फंस गई, डूब रही है। तो यूं जरा सा नीचे को गर्दन झुकाई और सर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मुरीद हैरान हुए, किश्ती डूब रही है, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं। वाह भाई वाह। लेकिन एक बात याद रखो, उस जमाने में लोग बकवास नहीं किया करते थे। तुम जैसे मुरीद होते ना उसी वक्त चद्दर उठा के भाग जाते, चलो देख लिया पीर साहब। फिर इत्तला मिली कि जी कश्ती अल्लाह ने बचा दी, किनारे लग गई। जरा सा सर झुकाया और फिर सर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी खादिम खास ने पूछ लिया हजरत हम नहीं समझ सके, कश्ती डूब रही है जब भी अल्हम्दुलिल्लाह, बच गई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह कैसी है? तो फरमाया भाई कश्ती डूबने वाली खबर तकलीफ वाली बात थी, परेशानी वाली बात थी। मैंने अपने दिल में झांक के देखा, परेशानी की खबर सुनकर मेरा दिल अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं हुआ। तो मैंने देखा मेरा दिल अल्लाह 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 में लगा हुआ था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी की खबर सुनकर भी मेरा दिल अपने मौला की याद में लगा हुआ है।
اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے. میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا. پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ. بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے. اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. اور عیش میں خدا کو بھولتے ہیں, تیش میں خدا کو بھولتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لِلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِهِ. منافع اچھا مل جائے, کاروبار اچھا چل پڑے, شراب یاد آ جاتی ہے, رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے, جوا یاد آ جاتا ہے, حرام خوری یاد آ جاتی ہے. اور جب مصیبت آئے, بیگم بیمار پڑ جائے, ڈاکٹر جواب دے دیں, حکیم لا علاج کر دیں, بیٹا بیمار ہو جائے, سارے ڈاکٹر جواب دے دیں, پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں, مولا تیرے سوا کوئی نہیں. پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں. سب نے جواب دے دیا, تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں. ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں, میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا, میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا, جھولی پھیلا کے رویا. اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں, ہمارا مزاج نہیں, قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے, مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے. اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے. یہ بات ساری یقین کی ہے, جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے. نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا, نہ اسلحے پہ یقین تھا, اور نہ تعداد پہ یقین تھا. بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا, اللہ نے وہی پکڑا. فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں, اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں, پھر تمہیں کیا پرواہ ہے. پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے, ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے. ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے, جنگل میں سے گزر رہا ہے, راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا. شیر آیا سامنے, قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے, ادھیڑ مارے, چیر ڈالے. صحابی نے شیر کو دیکھا, شیر نے صحابی کو دیکھا. جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر, کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو ادھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے, ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا. بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری. دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے.
دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے۔ دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی یا ایھا البحر، اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں۔ میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی۔ صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ہے ابن حشام نے، کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے، رو رہا ہے۔ فرمایا ما تبکی یا ایھا الشیخ، او بوڑھے اللہ والے بزرگ تو کیوں رویا، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگر پھٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہوا۔ اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا، حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی، مجھے ایک تحفہ دیا تھا، میرے پاس تھا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، میں مر جاتا، میرا پیالہ نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا، اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا۔ ہوں جو تساں حضرات دے وچوں اتھا کوئی ہوویا نا تو آکھیا او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگی سے جتنے دہاڑے تیرے نصیبہ وچ ہے تو ورتیا، ہن گیا بس پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہو گیا، اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دریا کو خطاب کر کے فرمایا اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور ایک اللہ والا رو رہا ہے، میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا۔ کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں۔ اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھناؤنے جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ جنگل میں بگیار رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں۔ اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے،
قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا. آج جمعہ تفریح کا دن ہے, آج جمعہ جوئے کا دن ہے, آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے, آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا. ایک ہمارا ماحول ہے, آپ ذرا توجہ فرمائیں. جمعے کے دن فلموں میں رش ہے, جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے, جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں, جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے, جمعے کے دن بدماشی ہے, جوا ہے, بے حیائی, زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے, جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا. کون سمجھائے تمہیں کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون. کرنے والوں, بدماشی کرنے والوں, بغیرت کمینوں, باداؤ, جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں, پھر بستی کی بستی, ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا. افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون. میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے, میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے, میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے, میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے, میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں میرے پاس ہے, رحمتیں میرے پاس ہے, خیر میرے پاس ہے, بھلائی میرے پاس ہے, سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے, امن کے خزانے میرے پاس ہے. وہو علی بیدہ الملک. ملک میں راج میرا. وہو علی کل شیء قدیر. ذرے ذرے پہ قبضہ میرا, پتے پتے پہ قبضہ میرا, پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا, سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا. تو ہوتا کون آ کر کرنے والا؟ غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہے کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد, جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں, کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے, خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. آج کے دن قیامت آئے گی, نہ جانے میرا کیا حال بنے گا, کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے, مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے, 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں, 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے. فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو,
فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تین چیزیں مجھے پیاری ہے پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہے میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا۔ اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔
آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اس نے کپڑا لٹکا دیا. اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ. شیئر ضرور کریں. ایک اور بات تھی اس وقت میں, ضرورت مند جاتا تھا, یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے, جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے, پلے سے نہیں کھانا. کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے, 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا. اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے. فرمانے لگی کچھ نہیں ہے. وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے. اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی, گوشت سے میں بھی کھا لیتی. کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ, تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے, چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری. پریشانی جو ہوئی, غربت جو ہوئی, تنگی جو ہوئی, چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا. اور نہیں, یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے. اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے, کھجور بھی نہیں. اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں, پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں. اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا, کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے. اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ, آمین کا. کہتا سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا, سب چل رہے ہیں فنا کی طرف. اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں, میری 50 سال عمر ہو گئی, میری 60 سال عمر ہو گئی, میری 40 سال عمر ہو گئی, میری 30 سال کم عمر ہو گئی. اور اصل بات ہمارے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں. آج کل بڑی رات ہے, سویرے اٹھو, کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی, 1 تسبیح استغفار کی اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی. یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے. بکواس کرتے سو جاتے ہیں, بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں, بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا. خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے. تو یہ ساری چیزیں میں نے لی عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے. 1 تسبیح درود شریف کی, 1 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور 1 تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جب 1 مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے, 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی. تو کتنا بڑا اجر ہے. خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں. خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے 1 سانس کی مہلت. اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے, ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا, ایک ہے جمعہ پڑھنا, ایک ہے سینوں نہانا. اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں,
اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کرتا، لانتی ہمارا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن دور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹری میں کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضر ہی نہیں لگے گا. وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے. تو تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں دکان میں کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے.
की बीमारियों का किसी को फिक्र नहीं। बुखार हो जाए, आप चढ़ जाए, आपको पता चल जाता है। नज़ला हो जाए, आपको पता चल जाता है। खांसी हो जाए, पता चल जाता है। दिल की बीमारियों का क्या पता चले। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात के अल्लाह पाक के महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिलों की सफाई की। पहले लोग झोपड़ियों में, कच्चे कोठों में रहते थे, न इतनी सफाई थी, न इतनी तरक्की थी। आज बर्तनों की सफाई देखो, कपड़ों की सफाई देखो, मकान की सफाई देखो, रात दिन बस इसी धंधे में लगे हुए। सारा दिन बर्तन धोने से फुर्सत नहीं, सारा दिन कपड़ों के बनाओ और संवार में फुर्सत नहीं। तो अल्लाह वाले ऐसे मौके पर बड़ी अजीब बात कहते हैं। वही मजजूब है, मजजूब अली रहमत कहते हैं, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बज़ाहिर तो हर शय में चेहरे की सफाई, बदन की सफाई, ना जाने कितनी किस्म का साबुन है, ना जाने कितनी किस्म के पाउडर है, ना जाने कितनी किस्म के शैम्पू है, ना जाने कितने किस्म के कपड़े हैं, क्या चाल ढाल है, क्या नए नए डिजाइन है। मजजूब कहता सब कुछ देख लिया, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। जिस यार की बैठक में बैठ के खाना खाया, जिस रिश्तेदार की बैठक में बैठ के खाना खाया, उसी की बहन को देखकर आबरू पे डाका डालने का प्रोग्राम है। जिस दोस्त के घर में बैठ के खाना खाया, उसी दोस्त की बीवी की इज्जत लूटने का प्रोग्राम है। पुराने जमाने में अब भी दिल्ली जैसे शहर में अगर दावत की जाती है तो वहां एक तस्करी में नमक आता है सबसे पहले। आराम में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर के माल में खयानत करना वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहाँ इस गांव में, इस पिंड में डाका डाले। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहाँ से कोई लड़की तो शादी होके यहाँ नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहाँ आई हुई है। कहने लगा वापिस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तस्वुर कहाँ चले गए और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम, काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई,
شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورۃ نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے۔ اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ سے قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟
یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے. یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا. خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں. اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا. عجیب عجیب لوگ. چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے. اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو. اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ پاک تمہارے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے. ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا. لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل. حاجیوں تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا. مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھے سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے. یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے. نہ گانا سنتے ہو، نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو. جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ.
اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن